الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے قرآن مجید برہان رشید سے درس جاری ہے۔ آج 16واں درس پاک ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں قرآن کا فہم اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہر آیت پہ تفصیلاً گفتگو کی جائے، اس لیے اختصار کے پیش نظر تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے ہوئے ہم آگے گزر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے کچھ فضائل اور اس کا حکم انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل وعلا آواز میں اثر پیدا فرمائے اور ہمیں دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ کا ابتدائی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بولے سارے۔ الحمد کا مطلب تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، ہیں کا لفظ نہیں بولنا، ترجمہ یوں کرنا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ہم خبر نہیں دے رہے، ہم تعریف کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بتا رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، یہ تو خبر ہوگی، تو یہاں خبر مراد نہیں دی جا رہی بلکہ تعریف، تو پھر ہیں نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک، رب مالک پالنے والا، جو تمام جہانوں کا مالک، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا سردار۔ تو یہ ترجمے جو بھی ہو کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بڑا مہربان رحمت والا، الرحمن بڑا مہربان، رحیم رحمت والا، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک، مالک یوم دن، الدین جزا، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ سورہ فاتحہ، سبحان اللہ، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ کتنے؟ کہتے اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے کتنے اونٹ؟ 70 اونٹ بھر دوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا تکیہ لپیٹ دیا جائے تو میں بسم اللہ کی با سے 70 اونٹ بھر دوں، بسم اللہ کی با کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا میزان الشریعہ میں، علامہ عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لائے، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں چاہوں تو بسم اللہ کے با کا جو نقطہ ہے، ایک ہے بسم اللہ کا با، ایک ہے نقطہ، میں بسم اللہ کے با کا جو نقطہ ہے اس کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ علم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں، جنہیں مدینۃ العلم کہا جاتا ہے کہ علم کے شہر کے دروازہ، آب و باب و مدینۃ العلم، علم کے شہر کے دروازہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا نوازا کہ وہ اتنے اونٹ بھر دیں، حالانکہ ان سے بھی زیادہ جو علم اللہ نے عطا فرمایا وہ تاجدار صداقت ہیں، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے لکھا، ابھی تو یہ حضور کی تعلیم یافتہ ہیں، ان کے علم کا یہ عالم ہے تو آمینہ کے لال کے علم کا عالم کیا ہوگا، اور پھر آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو وہ بھی نقل فرمائی، اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرحمن کی جو گفتگو ہے وہ بھی نقل فرمائی، اور پھر اس پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت نے تبصرہ فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جو تبصرہ فرمایا ہے یہ انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ سنیں گے تو محسوس ہوں گے، اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ اعلیٰ حضرت کو پڑھتے رہی نا تو اس لیے پیچھے پڑھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ہے، عربی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، قرآن ہر شے کا بیان، انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء۔ آپ نے یہ کتاب لکھی کہ جس کا یہ کتاب محفوظ جو ہے اس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، ہر شے کا۔ اور آپ نے کتاب لکھی تھی الدولۃ المکیہ، کیا لکھی؟ جب آپ مکۃ المکرمہ گئے تو اعلیٰ حضرت کے خلاف یہیں خارجی ادھر بھڑکا رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت کے خلاف، تو اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے تو شریف مکہ کی طرف سے پھر اعلیٰ حضرت کو یہ کہا گیا کہ آپ پھر حضور کے علم غیب پہ دلائل دیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب دیا ہے تو پھر آپ اس پہ دلائل قائم کریں۔ تو وہ اعلیٰ حضرت کے خلاف اس کو بھڑکا رہے تھے شریف مکہ کو، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہیں۔ کہا جی قسم کے لوگ ہیں، ایک طرف ان کے خلاف بول رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں عاشق رسول بھی ہیں، تو انہوں نے کہا پھر ان کو تو نہیں نا ہم اپنے دربار پہ بلائیں گے، یعنی یہ تو اعلیٰ حضرت کی توہین ہوگی کہ میں شریف مکہ میں انہیں اپنے پاس بلاؤں، تم سوال قائم کرو۔ تو یہ خلیل احمد بیٹھوی دیوبندیوں کا بڑا یہ بھی تھا، تو یہ جب انہوں نے وہ سوال قائم کیے تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کے پاس آئے، تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کو بخار تھا، تو وقت بھی تھوڑا تھا، تو انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے مدینہ پاک جانا ہے، تو وقت تو تھوڑا ہے تو اتنے میں کام ہونا نہیں۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہے جس کا تعلق شیطان سے ہو اس کی ایسی سوچ ہوتی ہے، جس کا تعلق رحمان سے ہو کہتے یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور رب چاہے تو سیکنڈوں میں کام کرا دیتا ہے، سیکنڈ میں کیا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، وقت روک دیتا ہے مالک۔ تو اعلیٰ حضرت مرتبہ انہیں پتہ تھا مدینہ پاک کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو اب جب سوال قائم کیے گئے تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے بڑی جلدی سے وہ دلائل دیے، قرآن سے احادیث زبانی، اور کتابیں انڈیا میں اس میں پاکو اکٹھا تھا نا برد صغیر، کتابیں تو وہاں تھیں، لیکن نوازا اتنا تھا مالکوں نے کہ اعلیٰ حضرت نے وہ دلائل دیے کہ عرب کے لوگ حیران ہو کے رہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سے وقت میں اتنے دلائل اور علم کا اتنا ذخیرہ علماء نہیں مانتے تھے، یہ کیسے ہو گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں جنہیں کیا کہتے ہیں ضیاء الدین رحمہ اللہ تعالی قطب مدینہ، اور جب جو مدینہ پاک میں ہی ان کا انتقال ہوا اور وہاں ہی ان کا روضہ ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا، میں ان کے گھر میں گیا تھا جب مدینہ پاک گئے، تو پھر ان کے شرف پر پوتے تھے ڈاکٹر صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، بڑی محبت فرماتے، اور پھر انہوں نے اپنی زبان بھی عربی میں مولا یصلی وسلم دائما ابدا یہ قصیدہ پڑھا، اور جب ملاقات ہوتی تو وہ چومتے، یعنی یہ نہیں دیتے بڑا چھوٹا ہے، سب کو چومتے۔
تو وہ قطب مدینہ ضیاء الدین رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کے خلیفہ تھے. تو ان کو جب علماء نے کہا ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ بھی پڑے ہوئے تھے کہ اتنے ٹائم میں اتنے دلائل نہیں، عقل نہیں مانتی. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم مرتبہ سے سوال کیا، الدولت المکیہ، جو مکہ کی دولت، آپ نے وہ کتاب اتنی بڑی لکھ دی ہے، کیسے آپ نے لکھی؟ اس کا مفہوم یہ ہے، اعلیٰ حضرت مرتبہ خود جواب دیا. کہا جب یہ انہوں نے سوال قائم کیے تو پھر مکہ شریف میں حاضر ہوا، طواف ہم نے کیا. طواف کرنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں، آمینہ کے لال بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں، اور حضور حکم فرماتی ہیں لکھ احمد رضا. تو میں لکھتا رہا، وہ لکھواتے رہے. اس لیے تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے دلائل کیسے دے دیے ہیں. ہمیں انہوں نے دیے ہیں جن کو رب نے عطا فرمائے ہیں. یہ اب دولت المکیہ تھی. تو جب دولت المکیہ پہ ایک عبارت علوم خمسہ کی تھی، اس پہ جب اعتراض ہوا تو اعلیٰ حضرت ادھر تھے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں یہ حاشیہ لکھا، حاشیہ عربی میں لکھا. اور پھر یہ حاشیہ میں کہتا ہوں نہ دولت المکیہ پڑھو، تم یہ حاشیہ پڑھ کے بتاؤ اور ہمیں سمجھاؤ کہ اعلیٰ حضرت اتنے دلائل دیے اس کے اندر، اور یہ بات عام عالم دین پڑھ ہی نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. اتنی مشکل بات ہے، کتنی دفعہ غور و فکر کرنے کے بعد پھر بندہ جا کے کہیں نتیجے پہ پہنچتا ہے. جو اعلیٰ حضرت نے اس میں یہ ثابت کیا کہ اللہ نے ما کان و ما یکون، قیامت تک جو کچھ ہونا تھا ذرہ ذرہ، اور کوئی ذرہ ایسا نہیں جو علم مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو اور نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو. ہر شے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. تو جب اعلیٰ حضرت مطلب یہ کتاب شریف مکہ کے پاس پہنچی، جو سوال قائم تھے وہ جواب، تو جب وہ آپ شریف مکہ کے سامنے پڑھی جا رہی تھی تو پھر شریف مکہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اللہم اللہ یوتی، اللہ دیتا ہے، وہ ہؤلاء یمنعون، اور یہ روکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ نہیں دیا. یہ تو امام اہل سنت کی کتاب سن کر اور انہوں نے جو دلائل دیے قرآن و حدیث سے، اس سے یہی پتہ چل رہا ہے خالق کائنات دے رہا ہے، آمینہ کے لال لے رہے ہیں. تو پھر یہ بیٹھ بھی وہاں سے بھاگ گیا، اس لیے بھاگا کہ اب تو میری شامت آ جائے گی، میں نے تو ان کے خلاف بات کی تھی. تو پھر اعلیٰ حضرت کے چرچے ہو گئے ادھر ہی حجاز میں. تو اعلیٰ حضرت یہ کتاب لکھی، اس پہ یہ حاشیہ ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا تعارف کرا رہا تھا، انہیں پتہ چلے اعلیٰ حضرت کون ہے. اعلیٰ حضرت کے دولت المکیہ ہی پڑھ لو، اور دولت المکیہ عربی میں نہیں، ترجمہ پڑھ لو. عربی میں پڑھنا تو بڑا مشکل ہے، اعلیٰ حضرت نے عربی میں کتب لکھی، اللہ کا فضل تھا. تو اب وہی تو کہتے تھے ہندوستان میں آیا ہے ایک عالم اور ساری دنیا پہ چھا گیا، عرب میں جا کے چھا گیا. اور مفتیان اعظام وہ حیران تھے عرب کے، بلکہ اعلیٰ حضرت سے وہ کیا کرتے تھے، ایک حدیث پڑھتے تھے اور اعلیٰ حضرت سے مہر لگواتے تھے. یعنی وہ برکت کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت سے یہ کام کرتے تھے اور آپ سے عقیدت اور محبت کرتے تھے کہ اللہ نے کتنا ہی علم آپ کو عطا فرمایا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. اس کی جب وضاحت کی جائے تو حمد کا معنی بیان کیا جائے، یعنی حمد کا معنی بیان کرنا کی ضرورت ہوگی. اور پھر رب العالمین، اور رب العالمین میں بھی عالمین، جمیع عالمین کی بیان کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کی وضاحت آئے گی. اور اللہ عز و جل کی ذات پاک، اس میں جلالت اور وہ چیز جو جس سے وہ پاک ہے، یعنی عیوب وہ سب سے پاک ہے، اس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت آئے گی. اور کہا عالمین میں، تو عالمین کے 400 عالم خشکی میں ہیں، یعنی یہ بری میں 400 عالم ہیں اور 600 دریا میں ہیں. پھر ان سب کے بیان کی ضرورت ہوگی، یعنی صرف الحمدللہ رب العالمین میں اتنی چیزوں کے بیان کرنے کی ضرورت ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سورۃ فاتحہ کا پوری کا ذکر کیا کہ سورۃ فاتحہ میں یہ آئے گا تو اس کا بھی ذکر کی ضرورت ہوگی، اس کے بھی بیان کی ضرورت ہوگی، اور یہ آیت کی اس کے بھی بیان کی ضرورت ہوگی. تو یہ سب کچھ انہوں نے لکھنے کے بعد کہا ایسے ہی طریقوں سے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مطلب ہوگا۔ اور امام فخر الدین رازی مفاتیح الغیب کے آغاز میں ہی وہ اس طرح لکھتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ وسعت سے اور بسط سے اس کو بیان فرمایا، کیونکہ امام فخر الدین رازی طویل گفتگو کرتے ہیں، ان کی تفسیر بہت بڑی تفسیر ہے اور وہ بات کو بہت کھولتے ہیں، امام طوالت کی طرف جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بھی ایسے طریقے سے جو امام جادوی سیوطی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، ایسے طریقے سے بسط اور کشادگی کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا، یعنی دونوں نے ایسا ہی ذکر فرمایا۔ لیکن امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ بات ہاں انہوں نے جو بات کی ہے اپنے مقام کے مطابق کی ہے، وگرنہ جو وہ وضاحت کر رہے ہیں وہ وضاحت نہیں ہے، وہ اپنے مقام اور مراتب کے مطابق انہوں نے یہ بات کر دی۔ تو اس پہ اعلیٰ حضرت مطلب یہ بات کر کے فرماتے ہیں اگر یہ بات ہوتی کہ جو امام جادوی سیوطی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اور امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر یہ بات ہوتی تو سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی تفسیر اس سے زیادہ نہیں ہوتی، پھر اتنی ہی تفسیر ہوتی، اس سے زیادہ نہ ہوتی، اور قرآن پاک کی بھی اتنی تفسیر ہوتی، اس سے بھی زیادہ نہ ہوتی۔ اعلیٰ جب کہ یہ بات جو سورہ فاتحہ کے متعلق کر رہے تھے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے ہر کلام میں ہے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے ہر کلام میں ہے، اور ایک جملہ ہے جو 10 حرفوں کا بھی نہیں، کتنے؟ الحمدللہ میں تو زیادہ حرف ہے نا، تو ایک جملہ ہے جو 10 حرفوں کا بھی نہیں، جیسے للہ الخلق، اللہ ہی کے لیے مخلوق ہے۔ تو مطلب اس میں کس کس کے بیان کی ضرورت ہوگی؟ فرمایا روز اول سے لے کے اب تک جو کچھ بھی موجود ہے اس میں سب کے بیان کی ضرورت ہوگی، اس میں یعنی اللہ کے لیے مخلوق ہے تو مخلوق کہاں سے لے کے کہاں تک، تو اس میں تو پھر روز اول سے لے کے آخر تک جو سب کچھ موجود ہے سب کے بیان کی ضرورت ہوگی، سب کے بیان کی ضرورت ہوگی۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے مراد اللہ عز و جل کی تنزیہ بیان کرنا، اللہ عز و جل اس میں جلالت کی وضاحت کرنا، عالموں کی وضاحت کرنا، تو اعلیٰ حضرت یہ پھر سورہ فاتحہ کی کون سی تخصیص ہے اور سورہ فاتحہ کی کون سی تعین ہے؟ مولا مشکل کشا شیر خدا میں 70 اونٹ بار دوں، اور آپ وضاحت کر رہی ہیں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کا یہ مطلب ہے۔ اگر یہ مطلب ہے یہ تو قرآن پاک کے ہر کلام میں ہے، قرآن پاک کے ہر کلام میں ایسا ہوگا کہ پھر عالمین کی بھی وضاحت ہوگی۔ ظاہر ہے ساری مخلوق میں سارے عالم بھی آ جائیں گے، کون سا عالم باہر رہے گا؟ اوپر والی بھی نیچے والی بھی، اللہ کے علاوہ اس کی صفات کے علاوہ ساری مخلوق ہے، اس میں تو ہر شے آ جائے گی۔ تو پھر سورہ فاتحہ کی تخصیص کیا ہوئی؟ پھر سورہ فاتحہ کی تعین کیا ہوئی؟ پھر فرمایا یہ تو حد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو حد ہے جو امام جادوی سیوطی رحمۃ اللہ بیان فرما رہے ہیں اور جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ بیان فرما رہے ہیں، یہ تو متناہی ہے، اور میں اور ہزاروں سے بھی ہزار لوہے محفوظ کی مثل یہ ساری وضاحت ہو، سارے معنی ہوں، پھر بھی متناہی ہیں، پھر بھی محدود ہیں، اور یہ اللہ عز و جل کی غیر متناہی کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس کے علوم تو غیر متناہی ہیں اور معنی تو غیر متناہی ہیں۔ یہ جتنی بھی وضاحت کی جائے یہ ساری کی ساری متناہی ہے، اور متناہی وہ غیر متناہی کا مقام و مرتبہ نہیں پا سکتی، وہ نہ ہی پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور وہ غیر متناہی ہے۔ اب یہاں سے اعلیٰ حضرت بات کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں تو پھر 70 اونٹ یا 7 لاکھ اونٹ بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا حیثیت رکھتا ہے پھر جب اس کا مطلب ہی یہ ہے؟ نہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں، حقیقت میں یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں بالذات جو سورہ فاتحہ ہے، بالذات اس نے مولا مشکل کشا شیر خدا پر اپنے انوار ظاہر فرمائے، اور وہ انوار اتنے ظاہر فرمائے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو 70 اونٹ بھر دوں۔ یہ مطلب نہیں کہ خارجی علوم وہ تو دوسری آیات میں بھی دوسرے کلام میں بھی پائے جاتے ہیں، خارجی علوم کی بات نہیں ہے
کہ خارجی علوم میں اس کی وضاحت کی جائے، بلکہ سورہ فاتحہ کے نظم اور ترتیب، الفاظ اور ترتیب میں یہ سارے معنی ہیں کہ شیر خدا پر اتنے ظاہر ہوئے۔ اس کا مطلب نہیں کہ یہ حد ہیں، بلکہ اتنے ان پہ ظاہر ہوئے ہیں، اس کی حد کوئی نہیں۔ جب غلام مصطفیٰ پہ سورہ فاتحہ اپنے انوار برسائے اور وہ 70 اونٹوں سے سورہ فاتحہ کی خارجی کے علاوہ اس کے اندر سے اتنی تفسیر کر سکتے ہیں جن پہ رب نے انوار ظاہر فرمائے ہیں، پھر بتاؤ ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم مطلب فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے معانی کی کوئی حد نہیں ہے، یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ہاں، جس پہ رب جتنا کرم فرماتا ہے اتنا اسے سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کو روشنیاں مل جاتی ہیں۔ اس لیے پھر ایسے علماء گزرے، ایسے صوفیہ گزرے ہیں جتنے کتنے معنی بیان کیے ہیں کہ ہر آیت کا 60,000 مفہوم ہے۔ کتنا؟ اور یہ مطلب نہیں کہ 60,000 مفہوم بس اتنا ہی ہے، لیکن جن پہ ظاہر ہوا تو انہوں نے کہا ایک آیت کا ایک مفہوم نہیں، 2 مفہوم نہیں، بلکہ 60,000 ایک آیت کا مفہوم ہے، اور یہ حد نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو سورہ فاتحہ کا مقام تو دیکھو کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے۔ اس لیے امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 104 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے۔ کتنے؟ 104 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، اور 104 کتابوں کا جو علوم ہے نا وہ 4 کتابوں میں ہے۔ کس میں ہے؟ تورات، انجیل، زبور۔ اور فرماتے ہیں یہ تورات، انجیل، زبور کے جو علوم ہیں نا وہ سارے قرآن میں ہیں، اور قرآن کے جو اصول ہیں نا وہ مفصل میں ہیں، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورۃ الناس تک یہ اس کے اصول ہیں، اور یہ جو مفصل ہے قرآن کی یہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ یہ کس میں ہے؟ کہ سورہ فاتحہ مجمل پورے قرآن کی تفسیر ہے، مجمل۔ اس کو کھولتے جاؤ تو قرآن کھلتا جائے گا، اسے سمیٹو سورہ فاتحہ بن جائے گی، کھولو تو قرآن بن جائے گا۔ ایک سورہ فاتحہ ہے، اس لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں آیا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اس جیسی سورت اللہ نے کسی نبی پہ اتاری ہی نہیں۔ یہ سورت صرف اللہ نے مجھ پہ اتاری ہے۔ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کہتا ہے اے اللہ کے محبوب آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو وہ 2 نور دیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے۔ فرمایا ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، یہ وہ 2 نور ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیے، وہ مالک نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ جیسی سورت کہیں نہیں، یہ بے مثل اور بے مثال سورت ہے۔ اسی میں امام رازی علیہ رحمۃ الرحمن نے بڑی خوبصورت بات کی سورہ فاتحہ کے حوالے سے، کہ تفسیر میں کیا لکھتے ہیں، جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتے کے ساتھ اترے۔ کتنے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے نزول کے وقت جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے، اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ سورہ فاتحہ کو لے کر آئے ہیں۔ آپ کو بھی غور تو کرو، ایسے تو نہیں سورہ فاتحہ کا ذکر ہوتا، ایسے تو نہیں کہا جاتا کہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ ظاہر کو بھی پاک کر دیتی ہے، ظاہر سے بھی شفا ملتی ہے، باطن کی بھی شفا ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ تو دم کرنے کا بھی فائدہ دیتی ہے، کہ سورہ فاتحہ اگر اندر بندے کا صاف ہو تو پھر آگے بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ میں کمی ہے، کمی بندے میں ہوتی ہے۔ راستہ صاف ہو تو چیز بھی پکیزہ ہوتی ہے، اور پھر آگے پکیزگی دیتی ہے۔ چیز پکیزہ ہو، راستہ ہی صاف نہ ہو تو پھر راستوں سے گزر کے وہ اثر نہیں کرتی۔ اس لیے ہمارے راستے صاف نہیں، اس لیے کہ آگے اثر نہیں ہوتا۔ جن کے راستے صاف ہوتے ہیں جب وہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بھی شفا بھی مل جاتی ہے، پھر کرم بھی ہو جاتا ہے۔ تو امام رازی فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ سورہ فاتحہ اتنی شان والی ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے
تو پھر یہ جو دنیاوی مشکل ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ یعنی یوں پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھو تفسیر کبیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض قوموں پہ گناہوں کی وجہ سے عذاب آنے والا ہوتا ہے، بعض قومیں گناہ کرتی ہیں تو پھر ان پر عذاب آنے والا ہوتا ہے۔ تو ایک بچہ مکتب میں جاتا ہے اور وہاں جا کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو جن پہ عذاب آنے والا ہوتا ہے اللہ وقت 40 سال تک ان سے عذاب دور کر دیتا ہے۔ کتنی؟ ذرا غور تو کرو، ایک فاتحہ ہے، ہمیں صبح وہ بھی نہیں ہم سے پڑھی جا سکتی، ہم سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ 40 سال تک سورہ فاتحہ جب وہ بچہ پڑھ لیتا ہے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ تو جس کے سینے میں پورا قرآن ہے اور اگر وہ قرآن کا عامل ہو تو بلائیں رہیں گی، پھر کتنا کرم ہوگا۔ اصل میں ہم قدر نہیں کرتے، ہمارے اندر وہ محبت و پیار نہیں ہے، وگرنہ سورہ فاتحہ کی برکتوں میں کوئی شک نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں، عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بس ہم اپنے آپ کو کلیئر کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کرم ہی کرم ہیں، مہربانیاں ہیں۔ یہاں ایک دو مسئلہ ہے جو آپ ذہن نشین کریں، وہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اکیلے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، امام کے پیچھے ہیں تو پھر امام پہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور امام کے پڑھنے سے مقتدیوں کی ادا ہو جائے گی، اور مقتدیوں کا پڑھنا سخت ناجائز ہے۔ مقتدیوں کا پڑھنا، کوئی نماز بھی ہو پیچھے مقتدی کا قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، اور یہ سخت منع ہے، سخت منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اللہ نے کلام نازل فرمایا اور فرما کر یہ بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، اسے توجہ سے سنو، وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کس کی؟ بولو، مسلم۔ یہ بخاری کے بعد دوسری کتاب ہے جسے مسلم کہتے ہیں، جسے مسلم کہتے ہیں۔ تو مسلمان کا کام ماننا ہی ہوتا ہے، تو مسلم کو مان لو کہ اس میں حدیث مسلم آئی ہے، اور آمنہ کے لال نے یہ فرمایا ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو منہ بند کر لو۔ کیا فرمایا؟ جب امام پڑھے تو منہ بند کر لو، منہ نہ کھولو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں، اور یہ حدیث بتا رہی ہے، قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ۔ اور حضور نے مطلق فرمایا جب قرآن پڑھا جائے فانصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں حدیث میں آتا ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، فرمایا امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، کہ جب امام نے کر لی تو پھر اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس میں یہ نہیں ہے امام اونچی آواز سے پڑھے تو پھر چپ رہنا ہے، اور امام جب آہستہ پڑھے تو پھر تم نے بھی پیچھے پڑھنا ہے، نہیں، یہ مطلق حدیث ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی، بس جب وہ قرآن پڑھے خاموش ہو جائے، اس لیے امام بنایا گیا ہے۔ دیکھو بادشاہوں کی دربار میں جب حاضری ہوتی ہے نا تو وہاں کے آداب بجا لائے جاتے ہیں، سلام کی جاتی ہے، لیکن کلام ایک ہی کرتا ہے کہ سارے کرتے ہیں۔ یعنی 20 30 40 جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں سلامی تو سارے کرتے ہیں، تو سارے بولنا شروع کر دیتے ہیں، بولتا ایک ہی ہے۔ اسی طرح رکوع، سجدہ اور دیگر چیزیں یہ اللہ کی بارگاہ کی سلامیاں ہیں، اور پھر کلام ایک نے کرنا ہے، کلام ایک نے کرنا ہے۔ وہ امام ہے جس کو ہم نے آگے کھڑا کیا ہے، وہ سب کی طرف سے بات کرے گا، تو امام یہ کلام کرے گا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، اور یہ جو آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے، ہاں تو ہم بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ ضروری ہے، سورہ فاتحہ ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مقتدیوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ مقتدیوں کا، اگر مقتدیوں کا پڑھنا ضروری ہے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے ہیں جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، جس نے من وجد رکوعا فقد وجد رکعتا، جس نے رکوع کو پایا تحقیق اس نے رکعت کو پا لیا۔ اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ ضروری ہے تو اس حدیث کا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیونکہ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ پہلے فاتحہ پڑھے گا
پھر رکوع کرے گا، امام کو رکوع میں پائے گا تو پھر رکعت پائے گا۔ کو پا لیا جس نے، اس نے رکعت کو پا لیا۔ پتہ چلا پیچھے پڑھنے والوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، ہاں امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے، امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ یہ کہنا کہ نماز فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، فاتحہ کے بغیر، یہ بھی بات نہیں، یعنی فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ واجب چھوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو، میں نے جو عرض پہلے کیا، قرآن بھی پیش کیا، حدیث بھی پیش کی، اس کو ملایا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو۔ اب ذرا دیکھنا، جو قرآن سے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم تو پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو جس کو کچھ زیادہ ہی شوق ہے تو وہ آ جائے، ہم اسے اصول شاشی بھی پڑھائیں گے، ہم پھر اسے اصول بھی پڑھائیں گے اور پھر اصول بھی سمجھائیں گے، اس کی وضاحت بھی فرمائیں گے کہ اصول کیا ہیں، یہ اصول ہیں اور فضول نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اصول دیکھو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، میرا مالک فرماتا ہے جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو، یہ قرآن ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی فاتحۃ الکتاب، سو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ کا کلام ہے اور یہاں حدیث واحد ہے، حدیث واحد اور خبر واحد اسے کہتے ہیں جس کا گواہ ایک ہوتا ہے، جس کا گواہ، یہ ٹرمز ہیں، اور جو جس کا گواہ ایک ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ آپ ایسا ہی ہے نا، جس کے گواہ زیادہ ہوں گے وہ یقینی ہوگا، یا جس کے گواہ ایک ہوں گے یا ایک دو ہوں گے وہ یقینی ہوگا؟ تو یہ خبر واحد ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قطعی، وہ یقینی، اس کے الفاظ قطعی ہیں، یقینی ہیں، اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اب اللہ پاک فرمائے جو آسان لگے، مالی تو قید نہیں لگاتا کہ جدھر سے تمہارا دل کرے تم نماز میں پڑھو۔ اور حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اب حدیث پاک بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث کو بھی نہ ترک کیا جائے، حدیث پاک پہ بھی عمل ہو جائے، تو قرآن تو پہلے ہے، پہلے تو قرآن بھی عمل کرنا ہے، تو کیا کیا جائے؟ ہمارے علماء نے یوں ملایا اور یوں سمجھایا کہ سنو، قرآن پاک جدھر سے بھی پڑھو یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز میں جہاں سے قرآن پڑھو فرض ادا ہو جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور جو حدیث پاک میں آیا ہے اس کو سورہ فاتحہ کے متعلق، اس کو واجب سمجھو۔ کیا سمجھو؟ واجب سمجھو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، قرآن جہاں سے بھی پڑھنا فرض۔ کیا ہے؟ تو فاتحہ بھی آ جائے گی اور قرآن پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ قرآن کا حکم فرض رکھو، حدیث سے واجب رکھو، اسے یہ نہ کہو کہ نماز ہی نہیں ہوتی، یہ کہو قرآن نہ پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، اور فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی، اور پھر اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ اگر چھوٹ گئی ہے تو سجدہ سام کرنا پڑے گا، جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو گناہگار بھی ہوگا۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور قرآن پہ عمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہاں سے بھی قرات کر لے اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا اور واجب ہوگا، لیکن مقتدی کے لیے نہیں، مقتدی کے لیے نہیں، امام کے لیے، یا جب تنہا ہو تو پھر اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہوگا؟ واجب اور ضروری۔ یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، اب وہ ایک ہے اللہ اس کو ہدایت دے، ایک تو نہیں، کس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ایک تو اوپر ہے ہی نہیں۔ اب وہ پچھلے سال بھی یہ کیونکہ نیٹ ہے وہ کلپ دے دیتے ہیں، آگے لوگ بھی سننے کے پرہیز نہیں کرتے، پھر بعد میں پوچھتے ہیں ہم بتاؤ سحری کے ٹائم کھا سکتے ہیں؟ جب اذان ہو رہی ہو تو کھا سکتے ہیں، وہ کہتا ہے اذان ہو رہی ہو تو کھا سکتے ہیں، وہ آگے سے حدیث پیش کرتا ہے اور حدیث پیش کر کے کہتا ہے دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو حضرت بلال اذان دے رہے ہیں تو کھاؤ، سحری ہے، تو تم کہتے ہو کہ اذان ہو رہی ہے تو کھانا نہیں ہے، تو بس اذان ہو رہی ہو تو کھاؤ، حدیث پاک ہے۔ تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہلا رکھو، ہمیں کہتے ہیں کہ تم ایسے لفظ نہ بولو، تو ہم کہا جب وہ کتے علماء پہ بولتے ہیں، ہمارے بزرگوں پہ بولتے ہیں، تو ہم آرام سے بیٹھے رہے؟ کوئی غیرت نہیں ہے، مومن کو بغیرت ہوتا ہے۔ آپ کے باپ پہ بولے آپ کو کوئی غیرت نہیں آتی، جو پوری امت پہ بولے کوئی غیرت نہیں آتی،
جو امام اعظم پہ بولے، غوث پاک پہ بولے، داتا صاحب پہ بولے، خواجہ صاحب پہ بولے، امام جلالی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پہ بولے، بڑے علماء پہ بولے، انہیں پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے، اور ہم کچھ بھی نہ کہیں تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے شریعت ان کے باپ کی ہے۔ سنو، یہ بات کرتا ہے کہ شریعت ان کے باپ کی ہے۔ ہم نے کہا تیرے باپ شیطان کی ہے؟ شریعت نہ تیرے باپ کی ہے نہ ہمارے باپ کی ہے، ہمارے روحانی باپ آمینہ کے لال کی ہے۔ کون سا قرآن پڑھتی ہو تم اور لوگوں کو دھوکہ دیتی ہو؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ رب فرما رہا ہے ساری رات کھاؤ پیو۔ جو تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، کون سے اہل حدیث ہو؟ حدیث پہلے نہیں، پہلے قرآن ہے۔ حدیث سے پہلے درجہ کس کا ہے؟ بولو تو صحیح، کس کا درجہ ہے؟ قرآن میں شک کر سکتا بندہ؟ قرآن کے الفاظ بھی قطعی ہیں، معنی بھی قطعی ہیں۔ قرآن جس طرح نازل ہوا آج تک اسی طرح رہے گا۔ قرآن کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں ایسے حدیث کے محفوظ نہیں ہیں۔ بعض حدیث ظنی، بعض حدیث متواتر کا درجہ رکھتی ہیں، بعض حدیث موضوع، بعض حدیث ضعیف۔ حدیث میں تو ضعیف کا لفظ آئے گا، حدیث میں تو حسن کا لفظ آئے گا، حدیث میں تو صحیح کا لفظ آئے گا، حدیث میں تو زیادہ صحیح کا لفظ آئے گا، حدیث میں تو مرفوع کا بھی لفظ آئے گا، حدیث میں تو موقوف کا بھی لفظ آئے گا، حدیث میں تو مقطوع کا بھی لفظ آئے گا، حدیث میں تو منکر کا بھی لفظ آئے گا، حدیث میں مدلس کا بھی لفظ آئے گا، اس میں تدریس بھی بولی جائے گی۔ حدیث میں ایک نہیں، وہ حدیث میں تو مشہور کا بھی لفظ آئے گا۔ حدیث یہ اس سے قوی، یہ اس سے قوی، یہ اس سے قوی۔ کیا کہہ سکتے قرآن نبی کی کوئی آیت ضعیف ہے؟ کہہ سکتے کوئی موضوع ہے؟ کو بول سکتے ہو؟ ہاں، یہ اللہ نے ذمہ لیا تھا کہ ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، کسی کو نبوت ملنی نہیں، جب وہ بھی آخری ہیں، کتاب بھی آخری ہے، اس لیے حفاظت فرمائی۔ نہ کوئی اور نبی آنا ہے، نہ کوئی اور کتاب آنی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اب قرآن ہے، اللہ پاک کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، کلہو، ساری رات کھاؤ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یعنی یہ کسی ملا پہ چھوڑا ہوتا ان پہ تو ہم کہتے ہیں ملا تو بھی شیطان کا کلمہ نہ پڑھ، تو بھی رحمان کی بات مان۔ اللہ پاک نے وضاحت خود فرما دی ہے کہ ساری رات کھاؤ پیو، یہاں تک کہ کالے داغے سے سفید داغا ظاہر ہو جائے۔ لیکن اللہ پاک نے آگے ہی فرما دیا من الفجر، یعنی وہ جو سفید داغا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فجر۔ کیا ہے؟ فجر، کہ فجر تک کھاؤ پیو۔ اللہ نے انتہا بیان فرما دی ہے کہ ساری رات کھاؤ پیو، لیکن صبح ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ کیا کر دو؟ اب یہ ہے فجر۔ کیا ہے؟ آپ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کو دیکھو اور دیگر مفسرین کرام کو اٹھا کے دیکھو، فجر سے مراد کیا؟ فجر صادق ہے، جو فجر صادق ہوتی ہے۔ اب رہ گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ اذان دیتے تھے، حضرت بلال حبشی، تو کیا قرآن کے خلاف ہوگا؟ پہلے تو قرآن ہے، لیکن 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ کتنی؟ صحابہ ساری رات قیام کرتے تھے۔ ایسے صحابہ بھی تھے کہ ساری رات، یہ کہتا ہے بدبخت کہ وہ قیام ہی نہیں کرتے تھے رات کو۔ ایسا بھی جیل میں بیٹھا ایک چھوٹا سا مرزا ہے اور چھوٹی سی مبینہ اکیڈمی ہے اور چھوٹی باتیں کرتا ہے اور جھوٹی کرتا ہے اور پڑھا کوئی بھی نہیں اور بس شیطان کی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہے اور اس کا کام یہی ہے چھوٹی باتیں کرنا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جانا۔ کہتا ہے صحابہ رات کو کھڑے نہیں ہوتے تھے، سوئے رہتے تھے۔ ہم نے کہا تو مردہ ہے، ساری رات رمضان میں قیام کرتے۔ ایسے صحابہ بھی تھے، ساری رات قیام کرتے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم تھا اذان دو۔ کیا دو؟ تاکہ جو قیام میں ہیں انہیں بھی خبر ہو جائے سحری کا وقت ہو گیا ہے، اور جو لیٹے ہوئے ہیں انہیں بھی خبر ہو جائے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ اٹھ کے سحری کر لیں اور وہ قیام پورا کر کے سحری کر لیں۔ میں لا یغرنکم بالاذان بلال، تمہیں اذان بلال دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں
فجر دو ہیں، ایک فجر مستطیل ہے کہ وہ فجر تو ہے لیکن نکلتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے صبح ہو گئی ہے لیکن صبح نہیں ہوتی، اسے فجر کاظم فرمایا گیا۔ مایا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دوسری فجر ہے جو آسمانوں کے کنارے سے نکلتی ہے، وہ نمودار ہوتی ہے پھر وہ غائب نہیں ہوتی، اسے فجر صادق کہتے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی اس وقت اذان دیتے تھے تاکہ وہ جو قیام میں ہیں وہ بھی توجہ کریں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں اور سحری کھائیں۔ اس کے بعد حضرت ابن مکتوم وہ جو ہے دوسری اذان دیتے تھے جو فجر صادق ہوتی تھی۔ سمجھ آئی اس کی؟ تو اس لیے یہ حدیث پاک کو سمجھنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جو میڈیا پہ آ گیا تو وہ سمجھ گیا میں، اب وہ کہتا ہے ان کے پیو کی شریعت ہے، ہم پوچھتے ہیں تمہارے ابا جی کی شریعت ہے؟ شریعت تو بیان کر رہی ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے بولنے کا، کوئی انداز ہوتا ہے، لیکن جن کے ہاں تربیت ہی ہے جو نبیوں کے نہیں خیال کرتے، انہوں نے کسی اور کا کیا خیال کرنا ہے؟ تو اختلاف کرنا چاہتا ہے تو کر، لیکن بندہ بن کے کرنا، اور ہمارے سامنے بات کر، ہم تم سے بات کریں۔ لیکن جب تو ہمارے بڑوں کو کہے گا کہ شریعت ان کے باپ کی ہے تو ہم بھی تو یہ کہیں گے نا شریعت تیرے باپ شیطان کی ہے، پھر ہم بھی کہیں گے، اور ہم یہ کہیں گے ہمارے باپ ہیں روحانی آمنہ کے لال، تمہارے باپ کی شریعت نہیں، ہمارے روحانی باپ آمنہ کے لال کی یہ شریعت ہے جو ہم نے پڑھی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے عمل بھی کر رہے ہیں، آگے یہ نور پہنچا بھی رہے ہیں۔ تو سمجھ آئیے آپ کو، یہ چند مسائل تھے سورہ فاتحہ کے والے سے، انشاءاللہ تعالی مزید اس کے ہم وضاحت کریں گے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔